السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جامعۃ الوداع کی شرعی حیثیت: وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، سختی کا نہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کر لو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی برائیاں بیان کرو اور اس کا شکر کرو۔ اس نے ہمیں اور آپ کو ایک رمضان کا مہینہ اور عطا فرمایا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت بندوں پر جھوم جھوم کر برستی ہیں، اور آج اس مبارک مہینے کا آخری جمعہ ہے اور اس مبارک مہینے کے ختم ہونے میں چند دن باقی ہیں۔ اس آخری جمعے کے بارے میں بعض لوگوں کے ذہنوں میں کچھ خاص تصورات ہیں جن کی اصلاح ضروری ہے۔ عام طور پر ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے یہ آخری جمعہ ہے جس کو جامعۃ الوداع کو کہتے ہیں، کہ خوب سمجھ لیجئے اس قسم کی کوئی ہدایت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی۔ جامعۃ الوداع بحیثیت جامعۃ الوداع کو ہی نہیں ہے، نہ اس کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی احکام الگ سے عطا فرمائے، نہ اس دن میں عبادت کا کوئی خاص طریقہ بتلایا، نہ اس دن میں کسی خاص عمل کی تلقین فرمائی جو عام دنوں میں نہ کیا جاتا ہو۔ یہ عام جمعوں کی طرح ایک جمعہ ہے۔ اتنی بات ضرور ہے کہ ویسے تو رمضان المبارک کا ہر لمحہ ہی قابل قدر ہے۔ حدیث کے بیان کے مطابق رمضان سید الشہور ہے، یعنی تمام مہینوں کا سردار ہے، اور جمعہ سید الایام ہے، یعنی تمام دنوں کا سردار ہے۔ جب رمضان مبارک میں جمعے کا دن آتا ہے تو اس دن میں دو فضیلتیں جمع ہو جاتی ہیں، ایک رمضان کی فضیلت اور دوسری جمعہ کی فضیلت۔ اس لحاظ سے رمضان کا ہر جمعہ بڑا قابل قدر ہے، اور آخری جمعہ اس لحاظ سے زیادہ قابل قدر ہے کہ اس سال یہ مبارک دن دوبارہ نہیں ملے گا۔ سارے رمضان میں 4 یا 5 جمعے ہوتے ہیں، 3 جمعے گزر چکے ہیں اور یہ اب آخری جمعہ ہے۔ اب اس سال یہ نعمت میسر آنے والی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر زندگی دی تو شاید آئندہ سال یہ نعمت دوبارہ مل جائے۔ پس اس جامعۃ الوداع کی یہ حقیقت ہے، ورنہ یہ نہ تو کوئی تہوار ہے، نہ اس کے اندر کوئی خاص عبادت اور خاص عمل مقرر ہے۔